بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے سلسلے نقشبندیہ کے خیوم اول مجدد الف ثانی کے بارے میں، جن کا انتخاب 1624 عیسوی میں ہوا، اور کتاب کا نام ہے روضۃ الخیومیہ، اور لکھنے والے ہیں ابو الفضل کمال الدین محمد احسان مجددی۔ ان کے خصائص یا خصوصیت کے بارے میں بہت ہی طویل ہے، تقریباً 12 پیجز ہے، 255 سے لے کے 267 تک۔ میں مختصر اس میں سے چند اقتباسات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کتاب میں مجدد الف ثانی کے لیے آن حضرت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اسی لیے اگر میں کہیں پہ آن حضرت پڑھ لوں تو اس کا مطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ مجدد الف ثانی ہے۔ اب سنتے جائیے۔ آن حضرت کو حق تعالیٰ نے مجدد بنایا، جانب خیوم عالم ہوئے، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے بعد کوئی نہیں ہوا تھا۔ یعنی آپ خیوم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی خیوم نہیں ہوا تھا، بس آپ خیوم ہیں۔ اور ان کا بدن عام مٹی سے پیدا نہیں ہوا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت کے بعد، یعنی جو مٹی بچ گئی تھی اس مٹی سے آپ کی خلقت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آج جناب کو یعنی مجدد الف ثانی کو سابقون الاولون کے زمرے میں داخل فرمایا۔ ان کو مجدد الف ثانی پر مقطعات قرآنی کے اسرار منکشف فرمائے، جو کسی ولی اللہ کو نصیب نہ ہوئے تھے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے آج جناب سے بے واسطہ کلام کیا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا۔ خود ہمارے رسول کے پاس جبرائیل آتے تھے، مگر اس مجدد الف ثانی کے پاس یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بات کیا تھا۔ کہتے ہیں حق تعالیٰ نے آج جناب کو یعنی مجدد الف ثانی کو جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 درجے عطا عنایت فرمائے۔ یہ 7 درجے سوائے صحابہ کرام کے کسی اور کو نصیب نہیں ہوئے تھے، یعنی اس کا درجہ بھی وہی تھا جو ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ مجدد الف ثانی پر حق تعالیٰ نے اولیاء، انبیاء اور فرشتوں کی ولایت و درجات ظاہر کیے، جو علی ترتیب ولایت صغریٰ ہے، ولایت کبریٰ اور ولایت علیٰ ہے۔ باقی تمام اولیاء سوائے صحابہ کرام کی ولایت صغریٰ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نبوت و رسالت کے کمالات، جو ولایت کے کمالات سے بڑھ کر ہیں، ظاہر کیے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب رب قرآن شریف اور نماز کی حقیقت، جو کمالات کا انتہائی درجہ ہیں، ظاہر فرمائی۔ اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دنی یعنی جو حضرت خضر کا علم تھا وہ عنایت فرمائی۔ اور سنیے، مجدد الف ثانی کا روز مبارک زمین جنت میں واقع ہے۔ اگر اس روزے کی تھوڑی سی مٹی کسی شخص کے قبر میں ڈال دیں تو وہ بھی بخشا جائے گا۔ اور پھر ان کی زیارت کے لیے کعبہ سرہند میں آیا، اور آپ جناب کی خانقاہ میں قرار کیا، اور مجدد الف ثانی کی خانقاہ کی زمین فی الواقع کعبہ کی زمین ہے۔ اور پیج نمبر 262 پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ تھا اس کی بالکل ٹرو کاپی ہے۔ اب سنتے جائیے۔ فرماتے ہیں مجدد الف ثانی: مجھے معلوم ہوا کہ میری عمر سنت رسول کے مطابق 63 سال ہوگی۔ اب 63واں سال ختم ہونے کو ہے، بہت جلدی تم لوگوں سے غائب ہو جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل کروں گا۔ خدا کے بندو، جو کچھ مجھے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول کی طرف سے ملا ہے وہ میں نے تم تک پہنچا دیا۔ یہ بھی تمہیں معلوم ہے کہ تجدید الف اور ملت محمدی کے رواج دینے میں نے کس قدر کوششیں کی، کس قدر ظلم و ستم سے بادشاہ کی قید منظور کی، بادشاہ کے لشکر میں رہنا اختیار کیا۔ اب میں تم سے جدا ہوتا ہوں اور تمہیں اللہ کے تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ میری تمہاری ملاقات اب قیامت کے دن جناب رسول اکرم کے حضور میں حساب کے وقت ہوگی۔ تم اس بات کے گواہ رہنا کہ مجھے سے اس بارے میں کوئی کمی نہیں رہی، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے پوچھیں گے کہ مجدد الف ثانی تم سے کیوں کر زندگی بسر کی۔ سب نے یعنی جو لوگ سن رہے تھے، سب نے ایک زبان ہو کر عرض کیا: یا امام الاولیاء، یا نائب خاتم الانبیاء، واقعی آپ نے شریعت کو رواج دینے اور مذہب کی تجدید میں بدرجہ غایت کوشش کی، اور اس کوشش کے دوران میں جو تکالیف و مصائب آپ کو پیش آئے
ان پر آپ نے صبر کیا اور شکر الہی بجا لائے، ہمیں سیدھی راہ دکھائی، تمام جہاں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی راہ دکھائی، شریعت و طریقت کو زینت بخشی، دین اسلام کو وہ تقویت دی جو صحابہ کرام کے وقت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور انہی الفاظ میں ہم قیامت کے دن جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں گواہی دیں گے۔ 12 صفحات پہ یہ جو دعوے ہیں ان کے آپ پڑھ لیں اور پڑھ کے بولیں کہ یہ تو کافر غلام رضا قادیانی سے بھی بڑھ کر ان کے دعوے ہیں، یہ تو پتہ نہیں کہاں کہاں پہ چلے گئے ہیں، اور ان کو ہم ولی اللہ کہتے ہیں۔ ذرا آپ خود ہی ان کتابوں کو پڑھ کر دیکھیں، پھر بتائیں کہ کیا ہے۔ 12 صفحات سے اگر میں پڑھنا شروع کروں تو شاید 1 گھنٹہ ہو، مگر آپ لوگ خود ہی پڑھیں اور پھر خود ہی یہ کریں کہ اللہ یہ یعنی قادیانیت آج شروع ہوئی ہے یا ان صوفیوں کی وجہ سے پیش آئی ہے؟ اللہ بچائے ان صوفیوں سے ہم سب کی، آمین۔